انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے نبی سے پوچھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، دعوت و تبلیغ آپ نے کی ہے اور بڑے بڑے ان کو معجزے آپ نے دکھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، آپ کی بات نہیں مان رہے، کوئی ایک آدمی بھی کسی نے بات نہیں مانی۔ ایسے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بیانات میں اور دعوت و تبلیغ میں اثر نہیں ہے۔ ارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی ہیں اللہ کے حضرت یونس علیہ السلام، اتنا عرصہ تبلیغ کی اور لوگوں نے ایک نبی کلمہ نہ پڑھا۔ حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن کل جو صفیں بنیں گی میدان محشر میں وہ 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ آقا نے فرمایا اپنی امت کے زیادہ ہونے پر میں قیامت کے دن فخر کروں گا، مجھے خوشی محسوس ہوگی، اور باقی جو 40 صفیں ہیں وہ 1.25 لاکھ نبیوں کی ہوں گی۔ آقا نے فرمایا کوئی نبی اپنے 2 امتیوں کے ساتھ آئے گا، کوئی 10 کے ساتھ آئے گا، کوئی 100-200 کے ساتھ آئے گا۔ آقا نے فرمایا کہ کوئی ایسے نبی بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ تو اب ہم کیا کہیں کہ نبی کے بیان میں اثر نہیں تھا، نبی کے واعظ میں اثر نہیں تھا، نبی کی تبلیغ میں اثر نہیں تھا؟ بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، واعظ و نصیحت علماء کا کام، قرآن بیان کرنا اللہ والوں کا کام۔ جی آگے ہدایت انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں ہدایت ہوتی تو نبی کا سکا چچا وہ جہنم میں نہ جاتا۔ ہدایت نبی کے ہاتھ میں ہوتی، بیان کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتی، ہدایت دعوت و تبلیغ والوں کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت نوح کا بیٹا کنعان وہ جہنم میں نہ جاتا، ان کی آنکھوں کے سامنے نہ چلتا، حضرت لوط کی بیوی جہنم کا ایندھن نہ بنتی، حضرت ابراہیم کا والد جہنم میں نہ جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کے ذمے ہے صرف دعوت و تبلیغ، آپ کے ذمے ہے میرا پیغام پہنچانا، باقی آگے دلوں کو نرم کرنا، دل کی دنیا کا بدل دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دل میری قبضے میں ہے، میری مٹھی میں ہے، جس کو چاہتا ہوں ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ یہ نہ کسی نبی کے بس میں ہے، نہ کسی واعظ کے بس میں ہے، نہ کسی مقرر کے بس میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت یونس نے دعوت و تبلیغ کی، بڑا زمانہ گزر گیا، ایک بھی آدمی نے کلمہ نہ پڑھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے پوچھا کہ اے میرے نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے پوچھتے تھے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو قرآن میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے بد دعا کی۔ سورۃ نوح میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے بد دعا کی، اور بھی کئی نبی جنہوں نے اپنی امت کے لیے آخر میں یہی کہا کہ اے اللہ یہ میری بات تو مانتی نہیں، ان کو تباہ و برباد کرتے۔ اللہ نے وقت کے نبی کی دعا کو قبول کیا اور بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو گئی، ہواؤں میں اڑ گئی، بارشوں میں بہہ گئی، سمندروں میں طوفان میں بہہ گئی، اور پہاڑوں میں ٹکرا ٹکرا کے اللہ نے مار دیا۔ نبی کی بد دعا سے کوئی نہ بچ سکا۔ یہ تو پھر اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے حبیب کی شان بنائی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لہو بہہ رہے تھے طائف میں، لیکن اس کے باوجود حضرت جبرائیل آئے، میکائیل آئے۔ آپ علماء سے سنتے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے، 1 سیکنڈ میں پٹک کے مار دیں گے۔ حضرت جبرائیل نے کہا میں نے قوم لوط کو یوں ایک پر پہ اٹھا لیا اور آسمان پہ جا کے وہاں سے الٹا ڈالا تھا۔ اللہ کے نبی اجازت دیجیے طائف والوں کو وہاں سے الٹا ڈالیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آقا نے بد دعا نہیں کی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے مولا بات تو ویسے نہیں مانتے، چلو ان کو تباہ کر، ان کو برباد کر۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے 3 دن کی مہلت ہے، اگر 3 دن میں کوئی آپ کے پاس آ گیا تو بچ جائے گا،
اگر آپ کے پاس نہیں آیا تو 3 دنوں کے بعد عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن وہاں رہے لیکن عذاب نہ آیا۔ اب نبی کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں یہ ظالم لوگ میری مخالفت دوبارہ نہ شروع کر دیں اور اللہ کے بارے میں جو ہے وہ معاذ اللہ غلط الفاظ نہ کہیں۔ اس ڈر سے نبی جو ہے وہ وہاں سے نکل پڑے، رات کے کسی پہر میں نکل گئے علاقے سے، لیکن ابھی تک اللہ کا آرڈر نہیں آیا تھا۔ اچھا، حضرت جبرائیل نہیں آئے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، یہ بھی نہیں بتایا تھا ابھی تک۔ 3 دن تو گزر گئے، عذاب نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تو آپ کو اجازت ہے جانے کی یا رہنے کی، کوئی حکم نہیں آیا۔ اللہ کے نبی اپنے اجتہاد کے ساتھ وہاں بستی سے رات کو نکل گئے اور آگے گئے تو ایک دریا آتا تھا، وہاں سے کشتی کراس کرنی ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی وہاں بیٹھے کشتی میں، تو کشتی والے نے لمبا واقعہ، کشتی والے نے کہا کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکلا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً، نبی تھی نا، فوراً دل میں آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر تو میں نکلا ہوں۔ بس اتنی بات سوچی، انہوں نے کہا کہ چھلانگ لگاؤ ورنہ کشتی ساری ڈوب جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ کے دریا میں ڈالا اور ایک مچھلی کو اللہ نے بھیج دیا۔ مچھلی بہت بڑی، اس نے منہ کھولا، حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں رکھا۔ یہاں مختلف روایات ہیں، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 20 دن رہے، مختلف روایات، بہرحال مچھلی کے پیٹ میں چل گئے۔ اس کے بعد وہ مچھلی چلتے چلتے جو ہے وہ ایک جس کو ہم کدو کہتے ہیں، یہ کدو کی بیل تھی، اس کے قریب جا کر اس مچھلی نے ان کو بہر نکالا، منہ سے بہر نکالا۔ جب وہ بہر آئے ان کا جسم جو ہے وہ بالکل ایسا ہو چکا تھا کہ گل چکا تھا یا خراب ہو چکا تھا، تو وہ کدو کی بیل کے نیچے سائے میں پڑے رہے کچھ دن۔ اس کے بعد ٹھیک ہوئے تو واپس اپنی قوم کی طرف، بستی کی طرف آئے، اور قوم والوں کی حالت کیا تھی؟ جب اللہ کے نبی چلے گئے تو عذاب کے آثار نظر آئے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ عذاب آ رہا ہے تو انہوں نے فوراً یک زبان، جانور بھی، انسان بھی، پرندے بھی، ساری مخلوق جو بھی تھی وہاں، وہ سب اتنا چیخ و پکار ہو گئی، توبہ توبہ کے الفاظ نکلنے لگے۔ اللہ نے وہ آیا ہوا عذاب ہٹا دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بستی ویسی کی ویسی، قوم ویسی کی ویسی۔ یہ تو عذاب تو آیا نہیں، یہ تو اور زیادہ کام خراب۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ وہ ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے۔ لوگوں نے بھی دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام آگے، سب حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا اور توبہ کی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کے اندر 40 سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وہاں وفات ہوئی۔ تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے وہ مچھلی والے کی دعا کو پڑھے، یعنی لا الہ الا، سب پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا کہ کوئی مصیبت میں پھنسا ہے، کوئی ناجائز مقدمے میں پھنسا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بڑی سے بڑی مصیبت اس جو ہے یہ کلمے کے ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ مختلف علماء نے اس کے تعداد بھی لکھی ہے اپنے اپنے تجربات پر، حدیث میں نہیں ہے لیکن بزرگوں نے اپنے تجربات سے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1.25 لاکھ بار اس کا ختم پڑھے، لیکن ختم پڑھنے کے لیے بھی پھر وہ ویسے ہونے چاہیے۔ بعض ساتھی ہمارے کیا کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو لے جاتے ہیں، اب ہمارے مدرسے کے بچے استاد کی ڈر سے تھوڑی دیر پڑھیں گے ورنہ وہ تو پتھر اٹھا اٹھا کے رکھتے جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو اگر کوئی سنجیدہ ساتھی ہوں، بڑے بڑے ساتھیوں کو جمع کیا جائے اور جو ہے یہ 1.25 لاکھ اس کی تعداد کو بزرگوں نے بتائی، وہ پڑھی جائے تو صحیح طریقے سے تو بڑے بڑے مسائل حل ہو